السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. معزز سامعین کرام، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے ان دو دنوں میں سے ایک ہے جنہیں رب کائنات نے مسلمانوں کے لیے عید خوشی کا دن قرار دیا. اور یہ دن ان 10 دنوں میں آخری دن ہے جو سال بھر کے سب سے افضل دن ہے. اور ان 10 دنوں میں یہ دن وہ فضیلت اور عظمت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام یوم النحر، تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ قربانی کا دن ہے. اس دن مسلمان اپنے رب کا حکم جانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے رب کے نام پر اپنے جانوروں کو اللہ کے سامنے قربان کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے دو کردار اور نمونے وہ ہمارے سامنے اس سے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک وہ شخص جسے رب کائنات میں کئی ایک امتحانات سے گزارا، وطن کو چھوڑا اللہ کے لیے، پوری قوم سے ٹکرائے، وقت کے حکمران سے ٹکرائے اور اس کا مقابلہ کیا، اور پھر اللہ کے حکم پر اپنے اس اکلوتے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو تنہا ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں انسانوں کا کوئی وجود نہیں. یہ سارے امتحانات سے گزر کر پھر تاریخ انسانیت کا ایک وہ امتحان کہ جس کی مثال کائنات میں نے دیکھی کہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا وہ شخص کہ جس سے صرف اور صرف مقصد ہے اور اس کا ایک ہی فکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. میرے رب کا حکم، اللہ کی اطاعت، رب کی بندگی، ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت کے لیے اپنے تمام جذبات کو قربان کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے ہی اکلوتے لگتے جگر کو ذبح کرنے کے لیے عملی طور پر تیار ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح میرے اور آپ کے
اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ اے اللہ تیرا حکم سب سے اونچا ہے، تیرا آرڈر، تیرا حکم، تیرا فیصلہ، اے اللہ اس کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ معمولی خواہشات نفس کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اے اللہ میں اس نبی کی سنت کو آج زندہ کرنے جا رہا ہوں جس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ پیارے بھائیوں، اور سیدنا اسماعیل کا کردار ایک دوسرا سبق اور درس چھوڑتا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، بچپن سے لے کر اور جوانی تک کیا کچھ اپنی اولاد کے لیے وہ ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے، لیکن اگر یہ نوجوان جب اللہ نے اس کو قوت اور طاقت دی، کچھ سوچ اور فکر دیا، اسی ماں باپ سے یہ آنکھیں چرانی شروع کر دے، ان کی باتوں کو چھپانا شروع کر دے، ان کو سکھ دینے کی بجائے ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا ذریعہ بن جائے، تو میرے پیارے بھائیوں پھر ایک قربانی کیا یہ 20 قربانیاں بھی کرے۔ اگر سیدنا اسماعیل والا وہ کردار اس کے دل میں نہیں اتر رہا کہ کیسے اس باپ نے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اس بیٹے سے اس کا کوئی ذاتی یا کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بلکہ ایک حکم دے رہا ہے باپ کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان رب کا حکم ہے، میں بیٹا آپ میرے باپ والد کی حیثیت سے جو رب کا آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں، اللہ کی قسم یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق اور درس ہے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا دن، یہ جانور کو ذبح کرنا، یہاں میرے رب نے قانون جاری فرمایا ہے، لوگوں یہ تمہارے گوشت تم نے استعمال کرنے ہیں، یہ بانٹے جائیں گے، تقسیم ہوں گے، رب کے ہاں یہ گوشت نہیں جاتا، یہ خون بھی نہیں جاتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، رب کے ہاں تو جاتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تو محبوب کبریا نے اشارہ کر کے بتایا التقویٰ ہاہنا، لوگوں تقویٰ اس دل میں ہوتا ہے، اگر اس دل میں بغض چھایا ہوا ہے، حسد ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، گناہوں کی محبت ہے، خواہشات نفس اس کا پجاری اس دل کو بنایا ہوا ہے، میرے پیارے بھائی میرے رب نے تیرا گوشت اور خون کو نہیں دیکھنا، میرے رب نے تو دل کا تقویٰ دیکھنا ہے۔ جہاں اس جانور کو قربان کیجیے وہاں اپنے دل کے اندر جو قدورتیں اور نفرتیں بھری ہوئی ہیں اپنی انعام کو بھی قربان کیجیے۔ کتنے عزیز ایسے، کتنے رشتے دار ایسے جن سے قدر تعلقی کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں محبوب کبریا کا فرمان، اللہ کے ہاں ہر سوموار، اور آج کا دن سوموار کا دن، فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو رب کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے مشرک کا عمل قبول نہیں، مشرک جس نے شرک کیا زندگی میں، اور سیدنا ابراہیم کا کردار قدم قدم پہ ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، فرمایا مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اور دوسرا وہ بدنصیب انسان جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ پال رکھا ہے، نفرت بھی یہ پھرتا ہے، نفرت اور بغض بھی یہ پھرتا ہے، فرمایا یہ لوگ جو آپس میں قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، نعاد ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کا کوئی بھی عمل رب یہاں قبول نہیں جب تک صلح نہیں کر لیتے۔ میرے پیارے بھائیوں تواضع، نرمی، معاف کرنا، جوڑنا، دوسروں کو قریب کرنا، نفرتوں کو قربان کرنا، اپنی انعام کو قربان کیجیے، اپنے دل کو صاف کیجیے، اس لیے کہ میرے رب کی نظر تو اس دل پہ ہے، وہ دل کیسا لے کے رب کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت مجھے اور آپ کو ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے جانور کی آنکھ کو تم نے دیکھا، اس کے کان کو دیکھا، اسے چرا کے دیکھا، یہ عیوب اگر جانور کے اندر ہے میرے رب کو اس جانور کی قربانی قبول نہیں۔ جس کی آنکھ درست نہیں، جس کی کان درست نہیں، جس کی چال درست نہیں، اپنے عیبوں کی بھی نظر ڈالیے، اپنی آنکھ کی فکر کیجیے، یہ رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالوں میں، خلوتوں اور تنہائیوں میں یہ کیا دیکھتی ہے، کان کیا سنتے ہیں، اپنے آپ کو بے عیب کیجیے، اس لیے کہ میرے رب کو جب یہ قربانی کا جانور عیب دار قبول نہیں تو ایک مومن مسلمان محمد مصطفیٰ کا
سنتی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اللہ کی جنتوں میں جانے والا اس کا عیبوں سے بھرا ہوا کردار وہ کیسے اللہ کو قبول ہوگا؟ اپنے قلوب کی اصلاح کیجیے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھیں، قربانی میں ناگر جانور، بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں سے گودرا اور میخ ختم ہو چکی ہو، ایسا بیمار جانور رب کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں۔ جب جانور لا کر اللہ کو قبول نہیں تو تو نے جوانی جب شیطان کے نام کر دی، اپنی زندگی کی وہ بہاریں رب سے دوری میں گزار دی، جب کمر جھک گئی، جب سجدہ زمین پہ نہیں ہوتا، جب ہر نیک نے دھکا دے کے نکال دیا، اب تو سوچتا اور سمجھتا یہ ہے کہ شاید بڑھاپے میں جا کے 4 دن مسلے پہ گزار ہوگا۔ یاد رکھیں، موت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، بڑھاپے میں ہی موت نہیں آتی، کیا پتا کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کے نام کیجیے۔ اور تاریخ اسلام ایسے نوجوانوں کے کردار سے بھری پڑی ہے جنہوں نے جوانی میں رب کے نام کو اونچا کیا۔ آج امت مسلمہ سستیاں گر رہی ہے، کوئی لیڈر نہیں، قائد نہیں، اس لیے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو فیس بک پہ الجھا دیا گیا، ٹک ٹاک پہ لگا دیا گیا، انٹرنیٹ کی دنیا میں مدد کر دیا گیا۔ باپ کی مجلس میں بیٹھا بھی اس کی موبائل سے نظر نہیں اٹھتی کہ والدے کی ہم کے چہرے پہ اثرات کیا ہیں۔ اپنے استاد کے سامنے بڑی مجلس میں اس کو ایک ہی دھن سوال ہے، کوئی میسج رہ نہ جائے، کوئی ویڈیو رہ نہ جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، کہاں کے وہ نوجوان جنہوں نے تاریخ اسلامی میں وہ داستانیں رقم کی، اسلام اور کفر کا وہ پہلا معرکہ بدر کو دیکھیں، اور اس میں کفر کا سب سے بڑا سرگنا ابو جہل، اس کی گردن اڑانے والے ابو بکر صدیق نہیں تھے، فاروق اعظم نہیں تھے، عثمان ذو النورین نہیں تھے، علی حیدر کرار نہیں تھے، بلکہ وہ 2 نوجوان معوذ اور معاذ بالکل نوجوانی کی عمر اور کفر کے سب سے بڑے سرگنے کی گردن اتاری۔ میرے پیارے بھائیوں، محبوب کبریا کی زندگی کا سب سے اس وقت کی سپر پاور کے خلاف جو آپ نے مسلمانوں کی فوج تیار کی، اس فوج کا کمانڈر وہ 18 سالہ نوجوان سیدنا اسامہ بن زید کو بنایا۔ اس میں ابو بکر صدیق ایک سپاہی ہے، عمر فاروق جیسے صحابہ، وہ عام سپاہی لیکن کمانڈ کرنے والے 18 سالہ نوجوان۔ اور یہ آپ کی بر صغیر، کہاں وہ محمد بن قاسم، کہاں وہ طارق بن زیاد کی یادیں۔ اللہ رب العزت ہمارے جوانوں کو بھی اللہ فکر نصیب فرمائے، کہ جوانی عبادت کردن شیوہ پیغمبری شاب النشا فی عبادت اللہ۔ اللہ کو جوانی کی عبادت ہی پسند ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کے اس دن سے اللہ ہمیں یہ سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا جانور کوشش کریں اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں، سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر ہی بس ضروری ہے، یہ پڑھیں اور جانور کو ذبح کریں۔ جانور کا منقا نہ توڑیں، نہ توڑنے دیں، اس لیے یہ تکلیف ہے جانور کو، اور اس سے وہ حرام خون وہ گوشت کے اندر رک جاتا ہے۔ دم مسفوح جس کا بہنا ضروری ہوتا ہے، یہ پیشاب حضرات ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، منقا توڑنا، وہ حرام مغز کو نوک کے ساتھ کاٹنا اور اس نوک کے ساتھ چبھا کے اس کنیکشن کو ختم کرنا، یہ دم مسفوح کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ جانور کے اوپر اس مرحلے پر بھی ظلم سے محبوب کبریا نے منع فرمایا ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، فرمایا کہ سے ایک موت میں کئی موتیں ہیں۔ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا، اس سے بھی اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے۔ فرمایا جب جانور کو ذبح کرو، چھری پہلے تیز کر لو اور اس کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹا جائے۔ گوشت اس کی تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف کا ایک طریقہ رہا کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے، اپنے لیے رکھتے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور دوسرے سائلین کے لیے۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے، ہاں بہتر ایسے ہی ہے کہ انسان کا تقسیم بھی کرے اور خود بھی کھائے۔ قربانی کا گوشت اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کہ کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان صرف اپنی ہی ذات کی فکر نہ کرے بلکہ غرباء اور فقراء اتنے ایسے بیچارے جو اس دن کے لیے ترس رہے
خصوصی طور پر خیال کریں جو کسی دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے، ان کا خاص طور پر خیال اور ان تک یہ ضرور پہنچائیں قربانی کی کھا لے۔ اللہ کے نبی نے جو حکم کیا اس کا مصرف بیان کیا، فرمایا کہ صرف اور صرف مساکین کا حق ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ وہ ضرورت مند لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ کسی تنظیم، کسی عام اس طرح کے ادارے، میرے پیارے بھائیوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسکینوں تک خود پہنچائیں، اور اگر آپ نہیں جانتے اس مسجد کا انتخاب کریں، جہاں پہنچائیں آپ کی امانت اصل حقدار تک پہنچے گی۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور آخری بات یاد رکھیں، یہ نیکی ہے اور اس نیکی سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی بھی سب ایمان ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا محبوب کبریا نے فرمایا وہ صدقہ ہے۔ اپنی جانور کا وہ گوبر اور اس کا خندرا اس کو ایسی جگہ پہنچائیں جہاں نہ آپ کو تکلیف ہو، نہ آپ کے ہمسائے کو تکلیف ہو، اور نہ گزرنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہم سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے، تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور تمام پریشان مسلمان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعاؤں میں اپنے مظلوم بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں جو اس وقت بھی ظلم کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خطبہ اسے تسلی سے سن کے جایا کریں، اس لیے یہ عید نماز کا یہ حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر دعا اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے اور قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله والبيت يرجع الامر كله، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم انزل البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا العالمين ترجلال سكر لآله فتاكار اللهم عليكم معاف فرمان، اللهم عليكم معاف فرمان، يا العالمين ترجلال عليكم والله جس اللہ کے معلوم سے صاف فرما، کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ دین کی محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما، اپنے معبود کی سچی و سچی محبت پیدا فرما، یا العالمین پروردگار ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یا العالمین پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، درجات کو بلند فرما، اے اللہ اولاد کو ان کی عزت کا جاریہ بنا، اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے ماں باپ کی فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ماں باپ کی عزت کا جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو دین کے راعی اور مبلغ بنا، قرآن کے حافظ اور خادم بنا، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ العالمین پروردگار جن کے پاس اولاد نہیں اللہ نیک اور صالح لیکن اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ کی جھولی کو بارمت بنا، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں رحمت کے ساتھ اللہ کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ گھروں میں اسپتالوں میں بزرگ نوجوان مائیں بہنیں بچے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ العالمین ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہماری بہنوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم بچوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حالت بہتر فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح لیڈر اور قائد نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو مومن اور موحد لیڈر نصیب فرما،
اللہ تعالیٰ کی فقریات کے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بھائی مائیں بہنیں بچے، اللہ سب کا علم بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ اٹھانا، اے اللہ ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرما، نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے اللہ ایمان کے ساتھ رکھنا، عقیدہ توحید پہ رکھنا۔ اے اللہ عالمین پروردگار آخری وقت کی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمانا۔ اے اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے قلبے کچھ نہیں، ہم بالکل خالی ہیں، اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ اپنے فرصت کے جان نصیب فرمانا۔ الہ العالمین پروردگار ہماری قربانی کو قبول فرما، تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ جو حج پہ گئے ہوئے اللہ ان کے حج کو قبول فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی ملت کو قبول فرما، ان کے سفر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، اے اللہ ہم سب کو بھی گناہوں سے پاک صاف فرما، تمام سے کام کو اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے رونقوں کو دوبارہ فرما۔ اے اللہ اس کی بنیادیں رکھنے والے، اے اللہ اس کے لیے کوششیں کرنے والے، اے اللہ آج تک جتنے بھی اس کے معاونین رہے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بعد بنا، درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہے ان کی زندگی میں برکت فرما۔ اے اللہ کو خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ الہ العالمین پروردگار ہم نے جو مانگ لیا اللہ نصیب فرما دے، جو نہیں مانگ سکے کہ مانگے نصیب فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا رب